دی لٹل ہارس 2017۔ کہانی کی شروعات میں سسٹر جنینڈا نوٹس کرتی ہیں آج سسٹر فرنینڈا نے عبادت نہیں کی۔ سسٹر فرنینڈا بولتی ہے یہ گدھا باہر چلا گیا تھا، میں اسے باندھ رہی ہوں، شاید تمہارا دن خراب ہے آج کا۔ ایک آدمی گزرتے وقت گڈ مارننگ بولتا ہے، دونوں اسے برا بھلا بولتی ہیں کیونکہ اس کی آنکھوں میں کمینیت ہوتی ہے۔ بات چیت کے دوران سسٹر بولتی ہے کچھ سسٹر 2 کمرے استعمال کر رہی ہیں اور کتاب کھول کر دیکھتی ہیں تو نیوڈ تصویریں ہوتی ہیں۔ سسٹر اس چرچ میں کام کرنا نہیں چاہتی لیکن اپنے ابو کے حکم پر ہوتی ہیں، اپنا وقت عبادت میں اور کڑھائی والے کپڑوں میں گزارتی ہیں۔ اس کا تعلق باہر کی دنیا سے بھی ہوتا ہے لیکن ابو سے ملنے کے لیے ایک لوہے کی دیوار سے بات کرتی ہیں۔ باہر جاتے وقت ایک آدمی انہیں چھیڑتا ہے تو تینوں اس سے مارتی ہیں اور اس کا کام خراب کرتی ہیں۔ وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے۔ پھر فادر کڑھائی والے کپڑے باہر بیچنے لے جاتے ہیں لیکن نہیں بکتے۔ برونو بولتا ہے مجھے لگتا ہے میری بیوی کسی اور کے ساتھ سو رہی ہے۔ کمرے میں آتا ہے تو وہ لڑکا ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ برونو اس کے بال کاٹ کر ثبوت کے طور پر رکھتا ہے۔ پھر وہ لڑکا سب کے بال کاٹ دیتا ہے۔ صبح برونو کچھ نہیں کر پاتا۔ اس کی بیوی اسی لڑکے کا پیچھا کرتی ہے۔ لڑکا اسے اگنور کرتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ کس کرتی ہے۔ برونو یہ دیکھ کر اس لڑکے کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے۔ لڑکا بھاگ کر دریا میں آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کپڑے دھوتا ہے، اس کے کپڑے پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ لڑکا کسی طریقے سے کپڑے نکال کر اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ آدمی شکریہ بولتا ہے اور رات گزارنے کی آفر کرتا ہے۔ رات میں کھانا کھاتے ہیں اور ڈرنک کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ آدمی لڑکے کو چرچ میں کام دلواتا ہے۔ اب وہ لڑکا یہاں پر کام کرتا ہے۔ پھر ایک نئی سسٹر آتی ہیں۔ دوسری سسٹر اسے روزمرہ کے کام کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک سسٹر ان کا راستہ روکتی ہے۔ لڑکا کام کے دوران سسٹر کو دیکھ کر اسمائل کرتا ہے۔ سسٹر کلاہڑی لے کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسری سسٹر اسے کسی طریقے سے بچا لیتی ہے۔ ایک سسٹر کڑھائی کا فریم توڑ کر لڑکے سے مرمت کرواتی ہے۔ اس لڑکے کو کام کرنا تھا تو کچھ نہیں کر پاتا۔ رات میں کچھ سسٹر ساتھ میں ڈرنک کرتی ہیں اور اس لڑکے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ کتنا ہینڈسم ہے اور ساتھ میں کس کرتی ہیں اور انٹیمیٹ بھی ہوتی ہیں۔ صبح لڑکا کام کرتے ہوئے ایک سسٹر آ کر فلرٹ کرتی ہے اور کسی طریقے سے اپنی طرف لاتی ہیں۔ دونوں کے درمیان کسنگ ہوتی ہے۔ پھر پرے کے دوران ایک سسٹر دیکھتی ہے کہ سسٹر کے ناخن گندے ہیں۔ کپڑے دھوتے وقت سسٹر پوچھتی ہے تو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیا ہوا تھا کل۔ پھر کھانا بناتے ہوئے سسٹر آنکھوں پر آئی لائنر لگا کر اس لڑکے کے سامنے آتی ہے، چاقو لے کر لڑکے کے ساتھ زبردستی کرتی ہے۔ دوسری سسٹر آتی ہے تو دونوں معصوم بن کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ لڑکا آدمی کو بولتا ہے میں تو یہاں اچھا وقت گزار رہا ہوں، بہت خوش ہوں۔ پھر لڑکا کھڑکی سے آ کر ایک لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کے آنے پر ڈر کر چھپ چھپا کر بھاگ جاتا ہے۔ سسٹر بھی اپنے کڑھائی میں لگ جاتی ہیں۔ سب کو شک ہوتا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں بولتا۔ پھر سسٹر اور فادر کے درمیان بحث ہوتی ہے، پیسے کم آ رہے ہیں۔ ایک سسٹر دوسری سسٹر کو اکیلے میں لے جا کر بولتی ہے سسٹر آپس میں ڈرنک کرتی ہیں اور وہ لڑکے کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ وہ بولتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکا اور سسٹر کے درمیان کس کرنے کے دوران کسی کے آنے کی آواز آتی ہے۔ سسٹر چھپ جاتی ہے۔ دوسری سسٹر آ کر بھی کس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کسی کو آتا محسوس کر کے وہ بھی چھپ جاتی ہے۔ ایک لڑکی آتی ہے کالے کپڑے میں، لڑکے کو چاقو دکھا کر لے جاتی ہے۔ دونوں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ لڑکیاں آگ لگا کر لڑکے کو بندی بنا دیتی ہیں۔ بغیر کپڑوں کے ڈرنک کرتی ہیں اور ڈانس بھی کرتی ہیں۔ لڑکے کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ دونوں لڑکیاں کسی طریقے سے بھی لڑکے کو بچا لیتی ہیں۔ پھر سب کو بتاتی ہیں اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگلے دن لڑکیوں کو سزا ملتی ہے کہ کوئی بھی چرچ سے باہر نہیں جائے گا۔ لڑکیاں ایک دوسرے سے معافی مانگتی ہیں۔ اس لڑکے کو جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ لڑکا گارڈز کو بولتا ہے مجھے یہاں سے آزاد کرو تو گارڈز اس پر ہنستے ہیں۔
لڑکی ایک کچوے کے اوپر دیا رکھ دیتی ہے۔ گارڈز کا دھیان ہٹ جاتا ہے تو سسٹر آ کر لڑکے کو آزاد کرتی ہیں۔ اس کی جگہ پر ایک پتلا رکھتی ہیں، لڑکے کو لے کر بھاگ جاتی ہیں۔ سسٹر اپنا نقاب ہٹاتی ہیں تو وہ برونو ہوتا ہے۔ دونوں ساتھ میں کس کرتے ہیں اور یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔